اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں، یعنی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے. تو آپ کے اخلاق کا بہت اچھا کیا کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے ہیں. تو بائی نیچر بہت اچھے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے. ہم لوگ اخلاق دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، یار بڑا اچھا گریٹ آدمی ہے، بہت عظیم انسان ہے یار. او بھائی سب سے پہلے دیکھو کہ اماں کے ساتھ کیسا ہے، ابا کے ساتھ کیسا ہے، دادا کے ساتھ کیسا، نانی کے ساتھ کیسا، نانا کے ساتھ کیسا، ان کی کتنی خدمت کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا، بچوں کے ساتھ کیسا. گھر میں آتا ہے چنگیز خان بن کے، گھر میں جیسے ہی آتا ہے بچے کانپنا شروع کرتے ہیں، ابا آ گئے ہیں، ابا کیا کریں گے. گھر میں آتے ہی بچے کیا کرتے ہیں، جب باپ گھر میں آ رہا ہے نا اور بچے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں تو یہ ناکام باپ ہونے کی علامت ہے. یہ باپ کیا ہے، یہ ناکام باپ. یہ گھر تھانہ ہے جس میں ایس ایچ او صاحب کے آتے ہی ماتحت سارے ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. تھانے دار کوئی آتا ہے سب بھاگتے ہیں نا ادھر جدھر بھی چور ہیں. صحیح ہے نا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، قرآن کہہ رہے آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں، سب سے بہترین. تو کیا مطلب آپ بائی نیچر سب سے اچھے ہیں، لہذا آپ کو جہاں غصہ آنا چاہیے آتا ہے، اور جتنا آنا چاہیے اتنا ہی آتا ہے. جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہیں آنا. جہاں غصہ آنا چاہیے لیکن برداشت کرنے کا حکم ہے، وہاں آپ کو غصہ آتا ہے مگر آپ برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے نا وہاں سے لینا پڑے گا. ہم گوروں سے لے رہے ہیں یہ چیزیں بھی، یہاں مار کھا رہے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں وہ سکھا رہے ہیں اچھے اخلاق. تو معاملہ کیا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. ہم فلموں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے کتنی تمیز سے بات کرتا ہے، اس کے لیے جان دے دیتا ہے. اب دیکھو کہ عام طور پر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہو نا، خاص طور پہ تو تعریفیں نہیں کرتے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں انہوں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، ہمیشہ. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ نے فرمایا قرآن آپ کے اخلاق تھے، جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا وہ آپ کیا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کی زوجہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتی. تو سب سے زیادہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی، سب سے پہلے تو والدین ہیں، پھر بیوی، پھر بچے، پھر بھائی اور بہن. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس سے اتنی ہی تمیز سے بات کرنے کا آپ کو حکم ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں جتنا قریبی رشتہ ہے اتنی ہی بدتمیزی سے اس سے بات ہوتی ہے، اور جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس سے چونکہ مفاد ہوتے ہیں. بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ہو سکتا ہے ان سے علاج کرانا پڑے، بڑی تمیز سے بات کرے گا ڈاکٹر صاحب سے. یہ تاجر ہے یار، کبھی قرضہ مانگنا پڑ سکتا ہے، بڑی تمیز سے بات ہوگی بھائی اس سے. یہ علاقے کا ناظم ہے، بھائی کوئی کام اٹک سکتا ہے تو بڑی تمیز سے بات ہوگی اس سے. تو وہ سمجھ رہے ہوتے اس تمیز سے بات کرنے پر ثواب مل رہا ہے. ثواب نہیں مل رہا بھائی، اس پہ پیسے مل رہے ہیں آپ کو، سمجھ رہے ہو نا، قرضہ مل رہا ہے، ثواب. اب یہ مطلب نہیں کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں ناظم سے. مفتی صاحب نے کہا ثواب نہیں ملتا، بات کریں تمیز سے ہر ایک سے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے، پیسے نکلوانے کے لیے، پیسوں کے لیے تمیز سے بات نہ کریں. بعض دفعہ لوگ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے طلاق کا نا، وہ تمیز سے بات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب کا فتویٰ مل جائے. ایکچولی مفتی صاحب دیکھیں نا، آپ تو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اتنی اچھی ہماری زندگی میں کیوں بھلا طلاق دینا چاہوں گا. آپ خود سوچیں کہ تو ان طلاقیں میں نے 3 دی، میری نیت بالکل بھی نہیں تھی طلاق کی. میں نے چاقو مارا ہے مگر میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی. یہی ہوا نا، میں نے کھانا کھایا مگر میری نیت پیٹ بھرنے کی نہیں تھی. میں نے پانی پیا مگر پیاس بجھانے کی نیت نہیں تھی. میں چلا ہوں مگر چلنے کی نیت نہیں تھی. میں نے تھپڑ مارا ہے مگر مارنے کی. تو ایسے تو کچھ بھی کرتے رہو. او بھائی نیت تو ان چیزوں میں ہوتی ہے جس میں دونوں احتمالات ہوں. جس لفظ کا مطلب ہی طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے، اس میں نیت تھوڑی ہوتی ہے.
میری نیت نہیں تھی، نہ میرا کوئی جھگڑا تھا، تو میں بھلا کیوں دوں گا؟ میں نے کہا حیرت تو مجھے اسی پر ہو رہی ہے، جب جھگڑا بھی نہیں تھا تو کیوں دوں گا، پھر دی کیوں؟ دینے کے بعد کہہ رہے کہ میری تو نیت بھی نہیں تھی اور ہمارا تو کوئی جھگڑا، میں بھلا آپ مفتی صاحب خود سمجھدار ہیں، میں بھلا کیوں دوں گا؟ تو میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی تو یہ حیرانی کہ کیوں دوں گا، پھر دی کیوں؟ کہہ رہے میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں نہیں دی، تو بھائی تو خود ہی کہہ رہے کہ میں نے یہ الفاظ کہے، کہہ رہے الفاظ کہیں مگر میں نے دی، تو یہ سب جو ہے نا یہ اللہ کو اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی باتیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اخلاق کس سے اچھے تھے؟ اپنے گھر والوں سے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جہاں سے برتن سے پانی پیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کا رخ گھما کے بالکل اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے۔ آج کل تو بیوی سے محبت کا اظہار جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، ذرا وہ ہو، ذرا پرسنالٹی ہو، وہ کہے گا میں ساری دنیا کو آئی لو یو بول دے گا، ساری دنیا کو۔ بیگم سے یہ بولتے ہوئے اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری عزت کیا ہو جائے گی، یعنی وہ یہ شو کر رہا تھا بھائی تم میری محتاج ہو، تم مجھ سے محبت کا اظہار کرو، میں تو محتاج تھوڑی ہوں، تمہیں روٹی کھلا رہا ہوں بس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار ہی تو کر رہے ہیں کہ جہاں سے امی عائشہ نے پانی پیا وہیں سے پی رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض دفعہ ہڈی پہ گوشت لگا ہوتا ہے نا، تو وہ گوشت کھایا کرتی تھی، جب وہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے امی عائشہ نے منہ لگا کے گوشت کھایا ہے نا، انہی کا جھوٹا کھاتے تھے، حالانکہ دوسری طرف سے بھی کھا سکتے تھے، لیکن صرف محبت کے اظہار کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نام نہ شارٹ کر کے محبت سے، یا عائش، عائشہ کو کیا کہتے تھے؟ عائش۔ یبنۃ الصدیق، اے صدیق کی بیٹی۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان ناموں کو چینج بھی کر دیتا ہے نا محبت میں، جیسے پنجاب والے مٹھو، اور پنجاب والے کو میں پنجاب والوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ہمارے بھی بہت رشتہ دار ہیں پنجاب میں، لیکن بھائی بچوں کا نام اتنا نہ بگاڑ دیا کرو کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہو جائے، وہ پھر ساری زندگی مٹھو ہی رہتا ہے، مفتی مٹھو صاحب بن جائیں گے وہ۔